میرے دوستو، تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اور تہجد کی نماز کے بارے میں بعض لوگوں کے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم بستر پہ لیٹ نہ جائیں، ہماری آنکھ نہ لگ جائے، یعنی نیند نہ آ جائے، اس کے بعد ہم اٹھیں گے، وضو کریں گے، اس کے بعد جو نماز پڑھیں گے 2 رکعت 4 رکعت، وہی تہجد کی نماز ہوگی۔ یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر وہ سو جائیں تو صبح تک ان کی آنکھ ہی نہ کھلے، وہ بیدار ہی نہیں ہوتے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہی نہیں، کہتے دیکھو ہماری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو پھر وہ تہجد کی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا میرے دوستو۔ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، سنتیں وتر پڑھنے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں، وہ لوگ جن کی رات کے آخری پہر آنکھ نہیں کھلتی، وہ تھکے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر ہی اٹھ کے تہجد کی نماز کو ادا کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز کو ادا کیا کرتے تھے، اور یہ وقت آخری پہر جو رات کا ہوتا ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنی ضرورت، اپنا سوال میرے سامنے رکھے، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں؟ تو اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی ضرورت ہے، یا آپ کو کوئی پریشانی ہے، تو میرے دوستو پھر آپ رات کے آخری پہر اٹھ کر اس قیمتی وقت میں تہجد کی نماز کو ضرور ادا کریں۔ جس طرح ایک بندہ ہوتا ہے نا، وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ فلاں وقت فلاں بندہ آئے گا جو میری سپورٹ کرے گا، میری مدد کرے گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو وہ کیسے انتظار کرتا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے، بزرگان دین میں سے بہت سارے بزرگان دین ایسے تھے، اگر ان کو کوئی ضرورت ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، تو وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب رات کا آخری پہر آئے، ہم وضو کر کے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے، اللہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو وہ تہجد کے وقت کا انتظار کیا کرتے تھے میرے دوستو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کو رات کو جاگنا آتی ہو، نیند سے بیدار نہ ہو سکتا ہو، تو وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی 2-4 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائے، اللہ اس کو تہجد کی نماز کا انشاءاللہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور جو اٹھ سکتے ہیں تو وہ آخری پہر کے اندر ہی اٹھ کر تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ دوسرا سوال اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 12 ہیں؟ تو میرے دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر ہو سکے تو 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کو آپ 12 رکعتوں تک ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے آپ تہجد کی نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جائے؟ بھئی جس طرح عام نمازوں کی، نوافل کی نیت کی جاتی ہے، اسی طرح تہجد کی نماز کی نیت کی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز کی کوئی علیحدہ نیت نہیں ہے۔ آپ رات کو اٹھے ہیں، آپ نے وضو کیا ہے، بس یہ دل کے اندر جو آپ کی نیت ہے کہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں، اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہ تہجد کا وقت ہے، یہی نیت کافی ہے میرے دوستو تہجد کی نماز کے لیے۔ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھیں؟ بھئی یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز کے اندر اور عام نمازوں کے اندر آپ قرآن پاک کی کوئی بھی سورت ادا کر سکتے ہیں، کوئی بھی قرآن پاک کا پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو قرآن پاک یاد ہے تو لمبی لمبی صورتیں تہجد کی نماز میں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو سورہ اخلاص بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی مختصر صورتیں پڑھنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، سورہ اخلاص پڑھنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ اتنی مرتبہ پڑھیں،
5 مرتبہ پڑھیں 10 مرتبہ پڑھیں، یہ میرے دوستوں کوئی حقیقت نہیں۔ آپ پورے قرآن میں سے جہاں سے دل چاہے آپ نماز کے اندر قرآن کا وہ حصہ، قرآن کی وہ سورت، قرآن پاک کا وہ میرے دوستوں پارا پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر تہجد کی نماز کو ادا کریں۔ اگر نہیں کوئی اٹھ سکتا تو عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھے، پھر اس کے بعد سو جائے۔ اگر کوئی جاگ سکتا ہے، اب تو راتیں ویسے ہی لمبی ہو رہی ہیں، تو اب تو ہمیں رات کے آخری پہر میں اٹھ کے تہجد کی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔